بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ دو ایشوز ہیں جی جن پہ تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے۔ ایک تو ہے جی برطانیہ کا ایک میگزین ہے ٹیلی گراف، اس نے کچھ خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے، اور دوسرا آج جو وضاحت دی ہے ہمارے 8 آنریبل ججز نے، ان پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو پہلے بات کر لیتے ہیں جی میگزین میں کیا لکھا گیا، یہ پروبیبلی یہ ود ریفرنس ٹو ان ایلیجیبلٹی ان دی کورٹ، خان صاحب کا جو آکسفورڈ میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کی بیسس پہ یہ سارا آرٹیکل بنا ہے۔ اب بلومبرگ نے مارچ 2023 میں عتیقہ رحمان نے ایک اس کا ٹائٹل دیا کہ عمران خان ہیرو آر ہپوکریٹ۔ کہتی ہیں خان صاحب کے پاس میں گئی، کہتی ہیں کہ ناٹ مینی پیپل وڈ لاف about surviving an assassination attempt. The bullet missed my main artery by a fraction of millimeter. یہ خان صاحب نے انہیں بتایا۔ وہ کہتی ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے خان صاحب مجھے لاہور کا موسم بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے لیے کافی منگوائی اور انہوں نے مجھے کافی کی صلح نہیں ماری۔ مہمان نوازی، مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب جمائمہ ان کی مسز تھیں، تو مجھے تب موقع ملا ان سے ملنے کا، تو جمائمہ بڑی مہمان نواز، بڑی 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 کینڈیڈ اور بڑی کائنڈ ہارٹڈ خاتون تھیں، وہ مہمانوں کی بڑی عزت افزائی کرتی تھی۔ پھر وہ لکھتے ہیں جی، وہ لکھتی ہیں کہ یہ ایک این آڈ ٹریٹ ہے کہ جب جرنلسٹ آئیں تو انہیں چائے بسکٹ کافی وغیرہ پلائی جاتی ہے، اور جاتے ہوئے انہیں انویلپ میں کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ بالکل نہیں ایسی بات۔ پھر یہ غالباً آج سے 3 روز پہلے برطانیہ کا ایک میگزین ہے ٹیلی گراف، اس میں بھی خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے عمران خان از انفٹ ٹو بی آکسفورڈ چانسلر۔ یہ کوئی کپل کمیر ریڈی ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جی کہ یہ ہی از ان میٹ ان اڈیالہ جیل اینڈ کوازائی اسلامسٹ ہی کینٹ سکسیڈ کرس پیٹن جو ہیں وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں چانسلر کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے۔ He cannot succeed Chris Patton because he is vain. مزید وہ لکھتے ہیں کہ ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بننے والے عمران خان خود پسند ہیں اور آکسفورڈ کے لیے ایبسلوٹلی انیلیجیبل ہیں۔ یہ مغرب کے دشمن اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغرب کو ساری دنیا سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہیں 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا میگزینوں میں بیوقوف کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو نیم اسلام پسند جبکہ وہ نہیں ہیں۔ آکسفورڈ کبھی بھی طالبان کی حمایت یافتہ امیدوار جو آکسفورڈ کی 1000 سالہ تاریخ پہ موضوع نہیں ہے۔ 2018 میں ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے، توشہ خانہ کا بھی مجرم ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی نااہل ہونے کے لیے کافی ہیں۔ پھر وہ ریفرنس دیتی ہیں فائنینشیل ٹائمز کا، اس میں انکشاف ہے کہ خان کا دوست امریکہ میں تقریباً 291 سال 291 ایئرس کی امپریزنمنٹ کے سلسلہ میں گرفتار ہیں۔ وہ غالباً
عارف نقوی کی بات کر رہے ہیں کہ جو خان کا سہولت کار تھا اور فنڈ ریزنگ میں اور 2 نمبری میں وہ خان کا ساتھی تھا. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ خان سرونگ 10 years جیل سینٹینس. وہ خان کے دوست نے پاکستان آفٹر بینگ accused آف stoking protest and violence, disqualification based on criminal conviction. تو وہ کہتی ہیں جی بڑے عام سے لوگ اسٹوڈنٹس اور عام لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کر گئے ہیں لیکن خان صاحب کوالیفائی نہیں کر سکے. اور اس میں وہ زلفی بخاری کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں جن کی لابنگ کمزور تھی. وہ کنونسنگ لابی نہیں کر سکے خان صاحب کے لیے. اب دوسری بات کر لیتے ہیں جی 8 ججوں نے جو آج وضاحت دی ہے وہ لیگل فرٹرنیٹی کا کہنا ہے کہ جسٹس انفلوئنسڈ اور کمپرومائزڈ بائی پولیٹیکل کنسیڈریشن. کچھ نے کہا کہ دس از ٹوسٹ دا لا, مینیپولیٹ جسٹس فار پولیٹیکل گینز. کچھ نے کہا کہ اٹ از اسٹیکنگ دا ڈیک. کچھ نے کہا کہ یہ ٹینٹڈ ورڈکٹ ہے. اب اس کو جب اس کی الیبوریشن کی گئی وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک شارٹ آرڈر دیا 12 جولائی کو, پھر آپ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی اور ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے اسپیکر کے خط آ گئے. 2 لیٹرز آئے فرام نیشنل اسمبلی اسپیکر اور ایک لیٹر آیا پنجاب پروونشل اسمبلی کے اسپیکر سے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ آئین میں امینڈمنٹس کی ہیں تو اب وہ جو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی جو 8 ججوں نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ ہمارے آنریبل ججز جو ہیں جنہوں نے آج یعنی کہ کل شام کو فورس کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یو آر باؤنڈ ٹو گیو دا سیٹس ٹو پی ٹی آئی. اب کوشچن جو لیگل فرٹرنیٹی میں ان میں یہی ریز ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی اس کے بعد آپ کو اس کو مزید الیبوریٹ یا انفورس کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. آپ کے حکم کو پہلے بھی نہیں مانا گیا تھا, اب بھی نہیں مانا جائے گا کیونکہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. The true spirit of the Constitution has been violated by your verdict. So you have just mocked the justice. تو اب دیکھتے ہیں جی کہ آج اور کل 2 بڑے اہم دن ہیں. اس میں آج کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہونی ہے, پھر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی میٹنگ بھی ہونی ہے. کل کی بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے بلاول کی, مولانا کی طرف مولانا وہاں پہ ملے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو, بلاول بھی ملے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو. پی ٹی آئی کے لوگ بھی غالباً بیرسٹر گوہر اور دوسرے جو لا ابائڈنگ ہیں دے آر کنونسڈ کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی چاہیے, لیکن دے آر باؤنڈ ٹو گیٹ اٹ from their chairman. So they asked for permission to see عمران خان. تو بلاول made a promise کہ جی کل آپ یعنی کہ ٹوڈے سیٹرڈے you can go and see your chairman. انہیں بتائیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کہاں پہ آپ ہمارے مسودے سے ہمارے ڈاکومنٹ سے you are agreed. تو خان صاحب اگر کنونس ہو جائیں تو یہ یونینیمس ڈسیشن ہو جائے گا اسمبلی میں. اگر نہ مانے تو یہ غالباً اس کا نقصان شاید پی ٹی آئی کو ہو, کیونکہ گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان و دیگر پیپلز پارٹی ان ساروں نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں which are required to get it amended.
اب دیکھتے ہیں آج شام تک اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، نمبر پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. Probably seems to be amendment will be done either today or maximum up to tomorrow. Till that, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.